نوجوانوں کو 2-4 ہزار روپیہ مہینہ اسٹیپنڈ لگا کے یا ٹیبلٹس دے کے خوش کر لیں گے؟ نہیں. آپ ان سے پوچھیں تو صحیح ان کو چاہیے کہ وہ صرف ایک چیز مانگتے ہیں، اپنا نظام ٹھیک کر لیں، ہمیں انصاف مل جائے، ہمیں میرٹ مل جائے. وہ ہم نہیں دے پاتے. اب اس نوجوان کو آپ نوجوان کہیں، اس کو کاکروچ کہیں، لیکن میں ایک چیز سب کو بتاؤں گا، یہ کاکروچ اگر اکٹھا ہو گیا تو یہ ہر چیز کو الٹ. پاکستان کے کاکروچ اکٹھے ہو گئے تو ہر چیز الٹ دیں گے. انہیں ٹیبلٹس یا 2-4 ہزار دے کر خوش نہیں کیا جا سکتا. اس سے پہلے ہمیں انہیں میرٹ پر نوکریاں دینا ہوں گی. مسائل کا حل نئے انتظامی یونٹس اور نئی قیادت ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان میں بحران کے حل کا فارمولہ بتا دیا. پاکستان کے پہلے اکنامک سمٹ سے خطاب میں کہا، موجودہ سسٹم تباہ ہو چکا، مسائل حل نہیں ہوں گے. نئے انتظامی یونٹ اور صوبے ہی اس مسئلے کا حل ہیں. صوبوں کو انتظامی لحاظ سے تقسیم کرنا ہوگا. نئے یونٹس نہیں بنیں گے، نئی قیادت نہیں آئے گی. شہباز شریف 12 سے 14 گھنٹے کام کرتے ہیں. 18 گھنٹے بھی کام کر لیں تو ہم صرف فائر فائٹنگ ہی کر رہے ہیں. ایک بندہ آپ کے لیے چیزیں پلیٹ میں لا کر دے رہا ہے. کوئی ریڈ لائن ہے جو وہ شخص کراس نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے جو ہو اسی سسٹم میں ہے اور ٹھیک ہو. ہم سب کا فرض ہے مل کر ملک کو ٹھیک کریں. فیلڈ مارشل نے کئی بار کہا، جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دوں گا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. کہا، یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. میں صدارتی نظام کی بات بھی نہیں کر رہا. اس وقت ہر سیاسی جماعت صرف اپنے بارے میں سوچ رہی ہے. نون لیگ پی پی نہیں، پی ٹی آئی کو بھی نظام بہتر کرنے میں اکٹھا ہونا پڑے گا. فیلڈ مارشل جتنے مرضی امریکہ سے تعلقات ٹھیک کر لیں، جب تک سیاستدان نظام ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کشمیر کا معاملہ کشمیری حکومت دیکھ رہی ہے، میرا عمل دخل نہیں. میں وفاقی وزیر داخلہ ہی رہوں گا. وزیر خارجہ کہیں نہیں جا رہا. بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے عدالتیں فیصلہ کریں گی. بڑے بڑے صوبے آپ ڈی جی خان سے سٹارٹ ہو کے اٹک تک جائیں، کراچی سے سٹارٹ ہو کے سندھ میں آئیں. 2 لارج ایڈمنسٹریٹو یونٹس، کراچی اور گوادر، یہ فیڈریشن کا حصہ ہونا چاہیے، یہ صوبوں میں نہیں ہونا چاہیے. ملک کی بات کر رہا ہوں، مجھے نہ گوادر سے کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے نہ ادھر سے پرسنل انٹرسٹ ہے. جو ہے نیشنل. کراچی اور گوادر وفاق کے زیر انتظام ہونے چاہیے. یہ دونوں شہر صوبوں میں نہیں ہونے چاہیے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی ملک میں انتظامی یونٹ بنانے کی تجویز دے دی. پروگرام خبر میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا، نئے انتظامی یونٹس بننا پاکستان کے لیے اچھا شگون ہوگا. لسانیت یا صوبائیت کی بنیاد پر صوبہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا نظام جو موجودہ اور 50 سال کی ضرورت کے مطابق چل سکے. ہائیبرڈ نظام ہی سسٹم میں تبدیلی کی گارنٹی ہے. بہت سے بڑے فیصلے اسی کے تحت اگلے 2-3 ماہ میں ہو جائیں گے. اگلا الیکشن نئے سٹرکچر کے تحت ہو سکتا ہے. تمام پارٹیز کو بڑے فیصلے آنکھیں چرانے کے بجائے اصل مسئلے کو سامنے رکھ کر کرنا ہوں گے. نئے صوبوں پر سب مان جائیں گے. صوبوں کی بات تو بڑے عرصے سے ہو رہی ہے، مگر محسن نقوی کی حمایت اتنی اہم کیوں؟ کیا سیاسی جماعتیں فعال لوکل نظام بنائیں گی، اپنی بادشاہتوں سے ہاتھ دھوئیں گی؟ شہباز شریف جتنی تیزی سے معاملات نپٹاتے ہیں اس کے ہم سب گواہ ہیں. اس رائے کا اظہار انہوں نے ٹی وی پہ کیا. آیا انہوں نے کبھی اس رائے کا اظہار اپنی کیبنٹ میں کیا؟ آرٹیکل 239 آپ دیکھ رہے کانسٹیٹیوشن کا، صوبے کی حدود کا اس پر رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو بنیادی اہم بات یہ ہے، ایک تو اس صوبے کی جو پروونشل اسمبلی ہے وہ 2/3 میجورٹی سے ریزولوشن پاس کرے. کیا خواجہ آصف نے کابینہ میں کبھی اس رائے کا اظہار کیا؟ خواجہ آصف نے آرٹیکل 239 پڑھا ہے تو دیکھ لیں. صوبوں کی حدود کا رد و بدل کرنا چاہیں تو صوبائی اسمبلی 2/3 اکثریت سے قرارداد منظور کرے. پی پی رہنما نیر بخاری کا رد عمل. کہا، محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے سب کے سامنے بات کی. خواجہ آصف پہلے اپنی کابینہ اور وزیر اعظم سے بات کریں. وزیر اعظم کے پاس یہ بات آئی تو وہ ہم سے بات کریں گے. کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی بات ہم سے ہوئی تو مرکزی مجلس عاملہ فیصلہ کرے گی. خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے میں بھی پارلیمنٹ کو کئی سال لگے. حکومت ڈیلیور نہ کر سکے تو صوبوں کی تقسیم کی بات کرنا سمجھ سے باہر ہے. الیکشن چوری کیے تو وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہوگی. بلاول بھٹو نے بھی احتجاج کی دھمکی دے دی. کہا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ کوٹلی اور مظفر آباد میں پیپلز پارٹی کے کارکن احتجاج کریں؟ یہاں احتجاج، وہاں احتجاج، ہر طرف احتجاج ہو تب مزہ آئے گا آپ کو. میرا مینڈیٹ چوری کیا تو میں آپ کے تحت تخت کے لیے آ جاؤں گا. ہم پی ٹی آئی کے ممی ڈیڈی نہیں، ہمارے پاس شیر کے شکار ماہر جیالے ہیں. مظفر آباد میں خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کی تحریک انصاف کو اتحاد کی پیشکش. کہا، پی ٹی آئی کے سنجیدہ رہنماؤں کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں، آئے مل کر اصلاحات لائیں گے. بلاول نے مظاہرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، احتجاج ختم کریں اور ٹروتھ کمیشن قبول کریں. الیکشن کا فیصلہ بیلٹ سے ہوتا ہے، بلٹ سے نہیں. حق حاکمیت کا مطلب ہے ووٹ گنے جائیں، لاشیں نہیں. وسائل کا منصفانہ مالی حصہ ملنا کشمیر کا حق ہے.
الیکشن کے بعد آئینی کنونشن بلائیں گے. کشمیری مہاجرین کی حقیقی نمائندگی محفوظ رہنی چاہیے. پیپلز پارٹی کی نون لیگ کو دونوں ڈویژن مہاجرین کی 12 نشستوں پر ایک دن الیکشن کرانے کی تجویز. مسلم لیگ نون کی قیادت نے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا. مظفر آباد میں 2، پونچھ ڈویژن میں 10 اگست کو پولنگ شیڈول ہے. مظفر آباد میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی ملاقات میں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا. سیاسی بیان بازی کے خاتمے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور. پی پی کی جانب سے وزیر اعظم آزاد کشمیر قمر زمان کائرہ نیر بخاری شریک. نون لیگ کی جانب سے رانا ثنا، امیر مقام اور دیگر رہنما شریک تھے. ذرائع کا کہنا ہے صدر زرداری سے محسن نقوی کی ملاقات کے بعد پیش رفت ہوئی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا علیم خان کے بیان پر مستعفی ہونے کا مطالبہ. ایکس پر بیان میں کہا علیم خان استعفیٰ دے کر حکومت مخالف بینچز پر بیٹھنے کا بھی اعلان کریں. علیم خان صرف بیان نہیں، عملی اقدام بھی کریں. راوی کنارے متاثرین گزشتہ سال سے انصاف کے منتظر ہیں. دیکھتے ہیں علیم خان کے صرف بیانات ہیں یا استعفیٰ بھی آتا ہے. علیم خان کشمیری بھائیوں اور راوی کنارے متاثرین سے بھی یکجہتی کا اظہار کریں. سیاست کبھی کبھی شرم اور حیا بھی مانگ لیتی ہے. وفاقی وزیر علیم خان نے کہا تھا کشمیری بہن بھائیوں نے ثابت کرنا ہے کہ وہ ان پارٹیوں کے دھوکے میں نہیں آئیں گے. کوئٹہ کے نواحی علاقے سورینج میں کوئلے کی کان میں حادثہ، جہاں وہاں 11 کانکنوں کی لاشیں نکال لی گئی. صوبائی وزیر مائنز شعیب نوشیروانی کہتے ہیں انتہائی دشوار حالات کے باوجود آپریشن جاری. دیگر مزدوروں تک رسائی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. جہاں وہاں کانکنوں کے لواحقین کو فیکس 5 لاکھ، زخمیوں کو 3 لاکھ دیں گے. اور امریکہ نے ایران کی فضائی کمپنی مہان ایئر کی معاونت کرنے والے افراد اور اداروں کے خلاف نئی پابندیاں نافذ کر دیں. امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق پابندیوں کا نشانہ چین، بھارت، روس اور ایران میں موجود 6 افراد اور ادارے بنے ہیں جن پر الزام ہے کہ وہ مہمان ایئر کے لیے سیلز ایجنٹ اور معاونت نیٹ ورک کے طور پر کام کر رہے تھے. امریکہ کا کہنا ہے کہ مہان ایئر نے ماضی میں پاسداران انقلاب کے اہلکاروں، ہتھیاروں اور ڈرونز کی نقل و حمل میں کردار ادا کیا. واشنگٹن پہلے ہی مہان ایئر پر پابندی عائد کر چکا. یورپی یونین نے بھی اس ایئر لائن کو اپنی پابندیوں کی فہرست میں شامل کر رکھا. براڈ پیک پر کوہ پیماؤں کا 10 رکنی بین الاقوامی دستہ برفانی تودے کی زد میں آ گیا. واقعے کے بعد تمام 10 کوہ پیماؤں سے رابطہ منقطع. تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری. ریسکیو ذرائع کے مطابق بین الاقوامی دستے میں پاکستان، نیپال، امریکہ، چین اور دیگر غیر ملکی کوہ پیما شامل ہیں. انزا سے تعلق رکھنے والے پاکستانی کوہ پیما سہیل ساقی بھی دستے کا حصہ ہے. نیپال کے معروف کوہ پیما نمس دائی بھی 10 رکنی بین الاقوامی دستے میں شامل ہیں. پاکستان کی فریقین کو دوبارہ معاہدے کی طرف لانے کی کوششیں. ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں امریکہ اور ایران میں مذاکرات جاری ہیں. آبنائے ہرمز کی صورتحال معمول پر لانے کے لیے فریقین رابطے میں ہیں. باب المندب میں تبدیلیاں تشویشناک ہیں. مخاصمت کو خطے کے دیگر حصوں تک نہیں پھیلنا چاہیے. سعودی عرب کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے. جرمن نشریاتی ادارے کی دستاویزی فلم گمراہ کن ہے. پاکستان اسے مسترد کرتا ہے. جان بوجھ کر پاکستانی نیوکلیئر پروگرام پر غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی گئی. پاکستان کا نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بین الاقوامی معیار کے مطابق ہے. ڈی ڈبلیو کو بنیادی صحافتی اقدار پر عمل کرنا چاہیے. امریکہ ہر روز کسی نئے جرم کا ارتکاب کر کے اپنے ہاتھ آلودہ کرتا ہے. اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالیباف کہتے ہیں قشم جزیرے پر شہریوں کے رہائشی مکانات پر حملے امریکی مظالم کا تسلسل ہے. میناب اور لامرد میں کیے گئے حملے بھی امریکی مظالم کا ہی تسلسل ہے. امریکہ میدان جنگ میں ملنے والے تماچوں کا بدلہ بے گناہوں سے لیتا ہے. امریکیوں کو بے گناہوں کا خون بہا کر بدلہ لینے کی عادت پڑ چکی ہے. امریکہ کو اپنے مظالم کی قیمت چکانا پڑے گی. سعودی عرب کی بین الاقوامی بحری دفاعی اتحاد کے قیام کی جانب اہم پیش رفت. عالمی بحری اتحاد کے لیے سعودی عرب میں اہم اجلاس. 43 ملکوں کے فوجی سربراہوں، نمائندوں، یورپی یونین کے وفد نے شرکت کی. بحری سلامتی، بین الاقوامی بحری گزرگاہوں، جہاز رانی اور عالمی تجارت کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے تنظیمی ڈھانچے، کمانڈ اینڈ کنٹرول اور آئندہ اقدامات پر غور کیا گیا. سعودی عرب اتحاد کا بانی اور مرکزی ہیڈ کوارٹرز ہوگا. سعودی عرب، پاکستان، ترکی، مصر، قطر، بحرین، کویت، اردن، یمن، بنگلہ دیش، نائجیریا، سوڈانی، جبوتی اور صومالیہ نے مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے اتحاد کی حمایت کا اعلان کیا. پیٹرول ₹1.09 فی لیٹر مہنگا. نئی قیمت ₹336.15 فی لیٹر مقرر. ڈیزل کی قیمت میں ₹2.42 کا اضافہ. ڈیزل کی نئی قیمت ₹393.04 فی لیٹر مقرر. اوگرا کی منظوری کے بعد پیٹرولیم ڈویژن نے اعلامیہ جاری کر دیا.
सफारी में आ गई आलमी कप की बारी। आईसीसी ने 2027 वन डे वर्ल्ड कप के वेन्यूज का ऐलान कर दिया। 24 साल बाद अफ्रीकी ममालिक मेगा इवेंट की मेजबानी को तैयार। मैचेस जनूबी अफ्रीका के 8, जिम्बाब्वे के 3 और नमीबिया के 1 ग्राउंड पर खेले जाएंगे। 14 टीमें इन एक्शन होंगी और इंतजार की घड़ियां खत्म। थ्रीज एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा दर निजात आ रहा है 1 अगस्त को रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। दर निजात में ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार शहरियार मुनव्वर, दुर्रे फिशा सलीम, सहर हाशमी, रोमेसा खान, नमीर खान, सानिया सईद, सबा हमीद और दीगर शामिल। नाजरीन की तवज्जो का खास मरकज बनने वाली आलमी मयार के ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। कहानी उमैरा अहमद ने लिखी, हिदायतकारी के फराइज साकिब खान ने अंजाम दिए। दिल को छू लेने वाली कहानी देखना ना भूलें। 1 अगस्त से हर जुमा और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।